أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب موضوع یعنی سبجیکٹ ہے تفسیر موضوعی. کتاب کا نام ہے قصہ قرآنی قصوں کے بارے میں بات چل رہی تھی، جس کا آج 13واں درس شروع ہوگا. قرآنی قصوں سے ریلیٹڈ گفتگو چلتی چلی آ رہی ہے کہ اس کے کچھ سوالات، قصہ کہتے کسے ہیں، قرآنی قصے کسے کہتے ہیں، پھر یہ تھا کہ قرآن کے قصے جو ہیں اس کے اجزاء ترکیبی کیا ہیں، ایک نارمل قصے کہانی کے اجزاء ترکیبی کیا ہوتے ہیں، عنصر، ان میں سے قرآن میں کتنے کو کیسے یوز کیا گیا ہے. جی اس کے بعد سوال یہ تھا کہ قرآن کو ان کے اندر قصے اور داستان بیان کرنے کا ہدف اور مقصد کیا ہے. اس کے بعد کچھ درس میں یہ تھا کہ قرآنی قصوں میں ایسی کیا خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے وہ دوسرے قصے اور کہانیوں سے ممتاز اور بڑھتا رہے، اسی کے بارے میں ختم ہوا تھا. پھر آخر میں قرآنی قصوں کا توریت اور انجیل کے قصوں سے موازنہ اور کمپیئر مقابلہ کیا. آج 13واں درس ہے اسرائیلیات کیا ہیں، اور یہ ہے کہ قرآنی قصوں اور اسرائیلیات میں کیا فرق ہے. تیسرا اسلامی منابع اور ماخذ، جی جو ریفرنس وغیرہ ہم اس میں اسرائیلیات کے نفوذ کے سبب کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، کیسے اسلامی منابع کتابوں میں اسرائیلیات نافذ ہو گئی، اندر داخل ہو گئی. آئیے اسرائیلیات کیا ہے، قرآنی واقعات اور اسرائیلیات، قرآنی واقعات اور اسرائیلیات. آئیے اسرائیلیات سے مراد اسرائیلیہ کی جمع ہے، اسرائیلیہ کی جمع ہے اور اسرائیل کی طرف منسوب ہے. یہ اسرائیلیات یعنی اسرائیل کی طرف نسبت دی گئی ہے. اسرائیل کے معنی کیا ہے؟ اللہ کا بندہ. اسرائیل سے مل کے بنا. اسرائیل کس کا نام تھا؟ جناب یعقوب کا. ہاں اسرائیل اسرا اور ایل سے مرکب ہے. اسرا کے معنی عبد اور یعنی بندہ، ایل کے معنی اللہ، اس کے معنی میں حضرت یوسف کے والد حضرت یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم کو اسرائیل اور آپ کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. بعض یہودی بھی اسی نسل سے ہیں، بعض یہودی بھی اسی نسل سے ہیں. جیسے آج کل یہاں اسرائیلیات سے مراد اہل کتاب ہیں. یہاں پر اسرائیلیات سے مراد یہودی نہیں ہے فقط، بلکہ اہل کتاب یہود اور نصارہ کی خود ساختہ. یہاں پہ اسرائیلیات سے کیا مراد ہے؟ اسرائیلیات کیا ہے؟ یعنی یہود و نصارہ کی وہ خود بناوٹی روایتیں جن کے ذریعے آیات الہی کی تفسیر اور قرآنی قصوں کی تشریح کی گئی ہے. جی یہود و نصارہ کی من گھڑت خود ساختہ وہ باتیں، وہ روایتیں جس کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر کی گئی ہے، اللہ کی روایت آیات کی اور قرآنی قصوں کی تشریح کی گئی ہے. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اسرائیلیات اگرچہ بظاہر ایسی تہذیب و ثقافت کے لیے بولا جاتا ہے جو یہودی کلچر سے اسلامی سماج میں داخل ہو گئی ہیں. کسے کہا جاتا ہے اسرائیلیات؟ ظاہراً اسرائیلیات یعنی وہ یہود و نصارہ کی وہ تہذیب اور ثقافتیں جو اسلامی کلچر میں داخل ہو گئی ہیں. جیسے ان میں سے ایک سمپل مثال کے طور پر فرینچ گاڑی رکھنا، یہاں ملک کے یہ چلا تھا کچھ بھی. یہ گاڑی آج کل پوری بھری ہوئی یہودیوں کی طرح رکھنے لگے لڑکے جوان، مونچھیں بڑی بڑی بھری ہوئی، داڑھی بھی بھری ہوئی ایسے. جی ہاں اسے کہتے ہیں اسرائیلیات. لیکن اس سے مراد اس کے وسیع، لیکن یہاں پر اسرائیلیات سے مراد اس کے وسیع معنی ہے. وسیع معنی کیا ہے؟ یعنی سب کچھ جو ادھر سے ادھر آیا ہو، یعنی جو عیسائی کلچر سے وارد ہونے والے یہاں پر یہودی ہی کا ہی نہیں بلکہ یہودی اور عیسائیوں کے کلچر سے بھی وارد ہونے والے مسائل کو شامل ہیں، مگر یہودی پہلو کے نصرانیت پر غلبے کی وجہ سے، کیونکہ یہودیوں کا معاملات زیادہ داخل ہوئے ہیں، اس وجہ سے اس کو اسرائیلیات کہہ دیتے ہیں. اب اسرائیلی افکار میں اسرائیلیات کے ظہور اور رواج. دوسرا سوال کیا تھا کہ کیسے اسلامی فکر کے اندر اسرائیلیات ظاہر ہوئے اور رواج پائے. مسلمانوں میں اسرائیلیات کے ظہور اور رواج کے عوامل و اسباب کو لے کر بہت کچھ کہا گیا ہے کہ کیا وجہ
وجہ بنی، کیا سبب بنا کہ اسلام میں مسلمانوں کے درمیان یہ اسرائیلیات، وہاں کا کلچر، وہاں کی ثقافت، وہاں کی باتیں، وہاں کی روایتیں، وہاں کے گھڑے ہوئے واقعات، وہاں کے قصے یہاں آ گئے؟ کچھ اسباب کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا۔ پہلا، اہل کتاب کے ساتھ مسلمانوں کی ہم نشینی اور تعلقات۔ اب تو نہیں، اس زمانے میں آپ دیکھیے بعض لوگ تھے جو خلافت پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کی اولاد کے استاد بھی یہودی اور نصرانی تھے۔ یزید کی کس نے پرورش کی؟ استاد اس کے یہودی اور نصرانی تھے۔ کیونکہ کیا کہتا تھا لوگوں سے؟ اگر دین محمدی میں شراب حرام ہے تو عیسائی اور یہودیت میں وہ کر کے پیو، ایسے یہ ان کا پروردہ تھا یہ۔ اور جنے کتنے لوگ تو جب ان کے ساتھ اس زمانے میں بھی اٹھنا بیٹھنا زیادہ تھا، ان سے خوب گھل مل کے رہتے تھے عیسائیوں سے اور یہودیوں سے، ظاہر سی بات ہے ان کے کلچر آئی جاتی ہیں، عادتیں، طور طریقے۔ جیسے یہاں پہ ہمارے ہندوستان میں دیکھا ہوگا، ہماری شادیوں میں ہندوستان، ہمارے ادھر یوپی علاقے میں، بہار میں، ادھر جا کے دیکھیے کتنی رسمیں آپ کو دیکھ کے خود ہی سمجھ جائیں گے کہ تو غیر مسلم والی رسمیں ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ ڈی جے تو اب نہیں ہے مسلمانوں میں نہیں، لیکن آپ اور رسمیں دیکھیے، یہاں رنگ کھیلنا، مثلا رنگ ڈالنا یا سندور بھرنا، یا مثال کے طور پر اور کیا ہے، کتنی کتنی چیزیں ہیں۔ ہاں، جب دولہا اندر گھستا ہے تو 7 چکر لگوانا، پھر اس پہ سے یوں کر کے جنہیں کیا کیا کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ یہاں رہتے رہتے ان کے کلچر میں رہتے رہتے آ گئی۔ کچھ اہل کتاب، خاص طور سے وہ یہودی جو جزیرت العرب میں، جو عرب علاقے میں جا بجا آباد تھے، اور مدینے کے قرب و جوار میں مختلف قبیلوں میں، کہاں جیسے بنی قینقاع، بنی قریظہ، بنی نذیر، ان کی شکل میں رہ رہے تھے، وہاں ان مختلف قبیلوں میں رہ رہے تھے، ان کے قبیلے تھے یہودیوں کے۔ یہ لوگ 70 عیسوی میں جی تیوتوس رومی کے ظلم و ستم سے عاجز آ کر اس کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے یہاں چلے آئے تھے۔ بہت سے افراد تو اس علاقے میں نئے پیغمبروں کے ظہور، بہت سے کیوں آئے تھے کہ انہیں پتا تھا، اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ نبی یہاں آئے گا، پیغمبر کے ظہور کا انتظار کرتے ہوئے جزیرت العرب میں آباد ہو گئے تھے۔ ان میں سے بہت سے ایسے پڑھے لکھے لوگ بھی تھے جو علم و ادب سے خوب واقف اور گزشتہ پیغمبر اور امتوں کے حالات زندگی سے اچھی طرح خبر تھے۔ عرب بدوؤں میں ان کو اچھی خاصی علمی حیثیت، کیونکہ پڑھے لکھے تھے، عرب تھے بدو، تو ان کو حیثیت ملی، اس لیے وہ اپنے بہت سے سوالوں کے جواب پانے کے لیے عرب والے ان کے پاس آتے جاتے تھے۔ چنانچہ اہل کتاب کی تہذیب جو ہے وہ اسلامی سماج میں رچ بس گئی، بس ہے نہیں، جب وہ پڑھے لکھے تھے۔ تو ایک وجہ تو یہ تھی مسلمانوں کا اہل کتاب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ گھل مل کے رہنا، اس وجہ سے ان کے چیزیں ہمارے اندر رچ بس گئی۔ دوسرا، قصے گوئیوں اور افسانہ نگاروں کو اپنے افکار عام کرنے کی اجازت۔ اس زمانے میں بادشاہ کیا کرتے تھے مسلمان؟ قصہ کہنے والے، ہر ایک بادشاہ کے ساتھ ایک قصہ گو رہتا تھا، نہیں رہتا تھا، ہنسانے کے لیے، افسانے بیان کرنے کے لیے، تو اپنی فکر عام کرنے کی اجازت دے رکھی تھی کہ بھائی وہ اپنی فکر سے کچھ بھی، تو وہ فکریں جب عام ہوگی ایسے کرتے کرتے وہ عادت بن جاتی ہے، رسم بن جاتی ہے۔ اکبر کے ساتھ بیربل آپ کو ملے گا، جنہیں ملا تو پیازا ملے گا، ایسی بادشاہوں کے زمانے میں چلا آ رہا ہے۔ مسلمانوں میں اسرائیلیات کے رائج ہونے کی ایک اہم وجہ کیا تھی؟ نو مسلم افراد کو قصہ سنانے کی اجازت حاصل ہونا۔ جو بھی نیا مسلمان ہوتا تھا اسے اجازت تھی کہ وہ اپنے قصے آپ سنائیں۔ اب وہ صائب نام کا شخص، صائب بن یزید سے منقول ہے، کیا کہتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر کے زمانے میں قصہ گوئی کا رواج عام نہیں تھا، رواج نہیں تھا اس زمانے میں قصہ گوئی کا، لیکن عمر کے دور خلاف حکومت میں، دوسرے خلیفہ کے دور حکومت میں اس کام کی اجازت دے دی گئی، قصے کہلواتا تھا۔ وہ اپنا قصہ آ کے جب بیان کرے گا، وہ مسلمان ہوا ہے بھلے، لیکن تھا تو وہاں پہ اس کی عادتیں تو وہی ہے نا پرانی۔ مثلا تیم الداری پہلا شخص تھا جس کو قانونی طور پر قصہ گوئی کی اجازت ملی، اس نے عمر سے قصہ سنانے کی اجازت مانگی، انہوں نے اجازت دی۔ کعب الاحبار یہ بھی ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے یہودیوں کے قصوں کو مسلمانوں میں خوب پھیلایا، اس لیے کہ عمر نے اس سے خواہش کی تھی کہ اہل کتاب کی کتابوں سے جو باتیں یاد ہیں وہ اس سے بیان کرے۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، اسے تو موقع مل گیا، اپنی باتیں اپنے طور پہ جب وہ بیان کرے گا، مسلمان سنتے 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 انہیں عادت بن جاتی۔ افسانہ پردازی اتنی رائج ہوئی، افسانہ بیان کرنا، کہ جو باتیں عقل سلیم کے لیے قابل قبول نہیں تھی نا، سالم عقل اسے قبول نہیں کرے گی، ایسی ایسی داستانیں
وہ بھی لوگوں کے درمیان میں آسانی سے پھیلنے لگی جس سے کہانی۔ مثال کے طور پر ایک افسانہ جس کو بخاری اور مسلم نے ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے، بخاری میں کہ ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ ابو ہریرہ کا بیان ہے، ابو ہریرہ کہتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن ملک الموت موسیٰ کے پاس آئے اور کہنے لگا اپنے معبود کی دعوت پر لبیک کہو۔ موسیٰ نے اسے ایسا تگڑا تھپڑ کر دیا ملک الموت کو کہ وہ اندھا ہو گیا۔ فرشتہ خدا کے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا تھا جو ابھی مرنا نہیں چاہتا اور میری دونوں آنکھوں کو اس نے پھوڑ دیا۔ خداوند نے اس کی آنکھوں کو پہلی حالت پر پلٹا دیا اور اس سے کہا کہ میرے بندے کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنا ہاتھ بیل کی پیٹھ پر رکھو، اس کے جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اتنے ہی سال میں تمہیں زندگی بڑھا دوں گا۔ بتائیے ہے نہیں گھڑا ہوا قصہ؟ ظاہر ہے کہ یہ حدیث جھوٹے افسانوں میں سے ایک ہے، مگر مسلمانوں میں سے اسے ذکر کیا گیا ہے۔ دیکھیے ذکر، لہذا ایک وجہ تو یہ ہوئی اسرائیلیات کی مسلمانوں میں داخل ہونے کی کہ مسلمانوں کا ان کے ساتھ خوب گھل مل کر اٹھنا بیٹھنا۔ دوسرا، افسانہ نگاروں کو جو نئے مسلم ہوئے تھے ان کو اجازت دے دینا وہ اپنے قصے بیان۔ تیسرا، گزشتہ ادیان اور قرآن کریم کی بعض باتوں کا مشترک ہونا۔ ظاہر سی بات ہے گزرے ہوئے جو دین ہیں ان کی جو بعض باتیں ہیں وہ قرآن کریم کی اور اس کی سیم ہے نا، باتیں سیم، اس کی وجہ سے بھی انہوں نے لگا کہ یہ باتیں سیم ہے تو ساری سیم ہوں گی۔ جبکہ انہوں نے گھڑ دی تھی، وہ انہوں نے ساری تحریف کر دی نا، توریت تو زبور انجیل قرآن، تو قرآن کا توریت زبوری تھی۔ مسلمانوں کے درمیان اسرائیلیات کے رائج ہونے کا ایک سبب یہ ہے کہ قرآن مجید نے پیغمبروں اور گزشتہ امتوں کی تاریخ اور واقعات و معاملات نقل کیے، کیونکہ قرآن میں گزشتہ انبیاء کا ذکر ہے، ان کی قوموں کا بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اسرائیلیات، کیونکہ انہوں نے دیکھا بھائی قرآن میں ان کا بھی ذکر ہے تو یہ بھی ہم نبی کی اولاد، یہ مثلا نبیوں سے ہی ہیں، مگر اس ذیل میں فقط اہم اور مفید مطالب بیان کرنے پر اکتفا کیا ہے۔ لیکن قرآن نے اگر بیان بھی کیا ہے تو اہم اور مہم مطالب ہی تو بیان کیے ہیں۔ یہی مطالب اہل کتاب کی جانب سے بھی بہت سی غیر واقعی، غیر حقیقی جزیات اور بہت زیادہ شرح و تفصیل کے ساتھ نقل ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے بہت سے سادہ لوگ مسلمان وقت بتانے اور احساس تحقیق و جستجو کی تسکین کے خاطر کہ انہیں جستجو کرنی ہے، تحقیق کرنی ہے اس میٹر کے بارے میں، اس کے خاطر اسرائیلیات کو سنتے تھے کہ ہمیں پتہ لگے کہ ہمارے اسلام میں کیا باتیں ہیں جو ان میں ہیں یا نہیں ہیں۔ یہی نہیں بلکہ بعض مفسرین بھی داستان کو جامع اور کامل پیش کرنے کی غرض سے اسرائیلیات اور غیر معتبر روایات اپنی کتابوں میں نقل کر دیتے تھے، لے آئے جو کہ اسرائیلیات کے مسلمانوں کے درمیان رائج ہونے کا سبب قرار پائیں۔ تیسری وجہ کیا ہے اسرائیلیات کے مسلمانوں میں آنے کی؟ کیونکہ قرآن میں جو گزشتہ انبیاء اور قوموں کے ذکر ہیں ادھر بھی ذکر ہے، لیکن قرآن نے اہم اور مہم مطالب کو مختصر بیان کیا، ڈیٹیل میں نہیں، تو اس کی ڈیٹیل جاننے کے لیے لوگوں نے ان کو سننا شروع کر دیا کہ انہوں نے کیا کہا ڈیٹیل۔ اور وہ حالانکہ وہ اس بات سے غافل رہے کہ جو چیزیں قرآن مجید میں اختصار کے ساتھ ذکر ہوئی ہیں، ایک تو وہ مواد کے اعتبار سے حقیقت وہ مواد پر مبنی ہے، تو وہ کہ مختصر ہے لیکن حقیقت تو ہے، ان کی ڈیٹیل میں ہے لیکن کتنی باتیں گھڑی ہوئی ہیں۔ دوسرے یہ کہ مقدار کے لحاظ سے اتنی ہیں جتنی لوگوں کی ہدایت و تربیت کے لیے ضروری ہے، قرآنی قصے اور داستانیں اتنی ہی ہیں جتنی ہدایت کے لیے کافی ہونی چاہیے۔ اس سے زیادہ بیان کرنا عمر گنوانے اور قصہ بیان کرنے کے ہدف سے دوری کا سبب بن جاتا۔ نہ کم ہے نہ زیادہ ہے، جتنی اس کی ہدایت کرنے قابل تھی، توجہ دلانے قابل تھی، اتنی ہی ہے، اور واقعات بھی اتنے ہی مختصر ہیں جتنے کی ضرورت تھی۔ اسرائیلیات اور من گھڑت اور بے فائدہ جزیات کا ایک نمونہ وہ روایت ہے جو نیچے آیت کریمہ کی تفسیر میں ملتی ہے۔ تو سمجھ میں آیا اسرائیلیات کسے کہتے ہیں؟ یہود و ویسے اسرائیل جناب یعقوب کا لقب ہے، یہودیوں جو ہوتے ہیں باپ ان سے نسبت دی گئی ہے کہ ان کی باتیں، ان کا کلچر جو اسلام میں آ گیا، لیکن یہ عام معنی میں استعمال ہے، خالی یہودی نہیں، یہود اور نصارہ ان سب کا کلچر جو ایران میں آ گیا اسے اسرائیلیات کہا جاتا ہے، اور کیونکہ عیسائیوں سے زیادہ ان کا معاملات ادھر آئے ہیں اس لیے اسے اسرائیلیات ان سے منسوب کر دیا ہے۔ یہ وجہ ہے، اسے کہتے ہیں اسرائیلیات۔ اور اسرائیلیات اسلام میں داخل کیسے ہوئے؟ تین بتا دی، تیسری چل رہی ہے۔ پہلی وجہ مسلمانوں کا ان کے ساتھ گھل مل کے رہنا، ان کی عادتوں سے واقف ہو۔ دوسرا ان کے قصہ پردازوں کو اجازت دینا، وہ اپنے عقائد بیان کرتے تھے جو نئے مسلمان تھے۔
تیسرا، کیونکہ قرآن میں بھی گزشتہ قوموں کے قصے اور واقعات اور انبیاء کا ذکر ہے، مختصر ہے لیکن لوگوں نے ڈیٹیل میں جاننے کے لیے ان کو سننے لگے. جیسے یہ اس آیت کی تفسیر دیکھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا ہے موسیٰ انا فیہا قوما جبارین، ہمارے جی ان کے درمیان ایک جابر و ظالم قوم ہے. وَإِنَّا لَن نَدْخُلُهَا، کتنے نے کہا؟ بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا، یہی بات ہے شاید. لن ندخلها حتى يخرجوا، جب تک وہاں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ اس قریے سے، اس علاقے سے خارج نہ ہو جائیں. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا، تب جب خارج ہوں گے ہم داخل ہوں گے. ان لوگوں نے کہا موسیٰ وہاں تو جابروں کی قوم آباد ہے اور ہم اس وقت تک داخل نہ ہوں گے جب تک وہاں سے نکل نہ جائیں وہ لوگ، پھر اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہو جائیں گے. اب اس کی تفسیر میں دیکھیے، ابن جریر یا جریر اور ابن حاتم اس سلسلے میں ابن عباس سے روایت نقل کرتے ہیں. کیا ہے؟ موسیٰ کو جابروں کے شہر میں داخل ہونے کا حکم ہوا، ظالم و جابروں کو. چنانچہ آپ اپنے ساتھیوں سمیت شہر اریحا کے نزدیک پہنچے. موسیٰ علیہ السلام نے 12 آدمیوں کا انتخاب کیا، چنا، انہیں جابر قوم کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان کے بارے میں معلومات لے کے آئیں. جاؤ دیکھ کے آؤ، معلومات لے کے آؤ. موسیٰ علیہ السلام کے ایلچیوں نے، قاصدوں نے شہر میں گھستے ہی وہاں کے لوگوں کی عظمت و ہیبت و جلالت کا احساس کر لیا. بڑے عظیم ہیں، با عظمت با ہیبت ہیں. چنانچہ وہ ایک باغ میں جا گھسے ڈر کے. مالی جو ہے وہ پھل توڑنے باغ میں آیا ہوا تھا. اس نے ان کا سراغ لگا کر، پتہ لگا کر سب کو اپنی آستین میں چھپا لیے لوگ، اور بادشاہ کے دربار میں جا کر ان کے سامنے انہیں کھڑا کر دیا. بادشاہ والا تم ہمارے حالات سے آگاہ ہو چکے ہو، جاؤ اپنے حاکم سے یہ سب بتا دو. راوی کا بیان ہے کہ وہ لوگ موسیٰ کے پاس لوٹے اور انہیں حالات سے باخبر کیا. موسیٰ نے اس بات کو مخفی رکھنے کا حکم دیا، بتانا مت کسی کو، چھپا. ایک شخص نے اس بات کو سن کر تمام لشکریوں کو بتا دیا کہ اتنے خطرناک ہیں وہ لوگ. ان میں سے فقط 2 لوگ، یوشع بن نون اور کالب بن یوحنا نے اسے چھپایا، باقی نے نہیں چھپایا، پھیلا دیا، جن کے بارے میں بعد والی آیت نازل ہوئی، رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم، مگر 2 انسان جنہوں نے خدا کا خوف تھا جنہیں، اور ان پر خدا نے فضل و کرم کیا. اب یہ سب باتیں جی ابھی من گھڑا کر بے وجہ کی تفصیل ہے اس میں. آپ چوتھی وجہ کیا ہے اسرائیلیات کے داخل ہونے کی، انشاءاللہ کل. وصلی اللہ علی محمد وآلہ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہ. انشاءاللہ آپ لوگ اس کی پریکٹس کرتے رہیں، دہراتے رہیں، ریوائز کرتے رہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تھوڑا تھوڑا زیادہ ہو جائے.